قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں یہاں جتنے علماء کرام اساتین علم و فضل اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ مدرسہ قاسم العلوم کا میں نے بہت جلسے دیکھے اپنے 30 سالہ دورے میں۔ جب سے یہ بیان واز میں نے شروع کیا بہت سارے میں نے جلسے دیکھے، لیکن آج جو عجب ہماری وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا پروگرام دیکھا جس میں بیٹی اور بیٹے کا کیا نمایاں اسلام نے حق بتایا ہے، میں ان بچیوں کو سلام کرتا ہوں اور ان بچیوں کو جنہوں نے تیار کیا ان کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور باقی سارے پروگرام اتنے اچھے، چاہے وہ ترتیل ہو، چاہے وہ تدویر ہو، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ نظم ہو، چاہے وہ مکالمہ ہو، موبائل والا اتنا اچھا کہا کہ میرے کو ایسا لگا کہ مولانا محبوب صاحب اب وہ ٹیم تیار کر رہے ہیں کہ قاری احمد علی کو اب احمد آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا گئے مولانا محبوب صاحب اتنا بہترین، اس لیے سیرت مصطفیٰ پر باتیں ہو گئی، پھر اس کے بعد میں قرآن پاک کی عظمت پر باتیں ہو گئی، اور قرآن پاک کی رفعت پر باتیں ہو گئی، اور وہ جو چھوٹا بچہ مولانا محبوب صاحب کا چھوٹا بچہ ماشاءاللہ اس نے اتنے اچھے انداز میں ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جامع اور مانع انداز میں پیش کیا۔ آپ کہیں میرے پیٹ پہ لات مارنے کے واسطے، لیکن پھر بھی بہت خوشی ہوئی۔ 30 سال میں یہ بچوں کا اور حفاظ کرام کا اور مکتب کا جلسہ اگر کوئی مجھے کہے تو میں کہوں گا مدرسہ قاسم العلوم کو پہلا نمبر دیا جانا چاہیے۔ بولو نعرہ تکبیر، اللہ تبا۔ اچھا اب میرے پاس وقت بہت کم ہے کیونکہ بس مجھے ابھی آدھے گھنٹے میں پوری بات کو سمیٹنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، جس میں خاص کر کے یہ مدرسے کے جو محتمم ہیں حاجی عبدالستار صاحب نا، ان کا شکریہ، مولانا محبوب صاحب کا شکریہ، اور مولانا شمس الدین صاحب کا شکریہ، اور مولانا عزت صاحب کا شکریہ، اور بھی جتنے بہت سارے یہاں انعام بٹے اور دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا میرے بہت ہی پیارے حبیب کہو، رفیق کہو، میرے صدیق حمیم کہو، حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کا۔ میں تھوڑا مس کر گیا کیونکہ مجھے آنا تھا سمو لگن میں، جو اتنا بڑا نکاح کا پروگرام ہوا اس میں آنا تھا، لیکن چونکہ پہلے کلکتہ والوں کو میں نے تاریخ دے دی تھی تو سیدھے کلکتہ سے ہوتا ہوا میں یہاں پر آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ تو اللہ ہمارے مولانا حبیب احمد صاحب کی ساری محنتوں کو قبول فرمائے، بولو ساری کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے عاطفت کو تادر قائم و دائم فرمائے۔ تو اچھا میں اب اپنی بات شروع کروں۔ مولانا محبوب صاحب میں بات کو شروع کر رہا ہوں تاکہ 2-3 جو ضروری بات ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ یہ کون سا مہینہ؟ ارے بولو نا، کون سا مہینہ؟ شعبان المعظم، بڑا احترام والا مہینہ ہے یہ، اتنا پیارا مہینہ۔ سب سبحان اللہ بولو گے؟ صرف میری بات پر سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی نے شعبان کے بارے میں کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا مجمع سنے، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ بولو شعبان، ہمارے نبی فرماتے شعبان محمد کا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ محمد کا مہینہ ہے جس میں ہم سب جمع ہیں، اور کل تو وہ رات آ رہی ہے، کون سی رات؟ شب برات۔ اچھا میں یہ پورے محلے والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ مہینہ کون سا؟ شعبان۔ شعبان کے معنی کیا؟ شعبان کا ترجمہ کیا؟ سب بولتے ہیں نا کل بڑی رات آئے گی، بڑی رات آئے گی، شب برات بعد میں، پہلے یہ مہینے کا نام ہے شعبان، اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ آج سب لوگ سمجھ لو شعبان کے معنی آتے پھیلانا۔ بولو کیا معنی آتے؟ پھیلانا۔ اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو ہاتھوں کو پھیلائے گا میں رحمتوں کو پھیلاؤں گا، میرا بندہ تو مانگتا جائے گا میں مغفرت عطا کرتا جاؤں گا۔ کل وہ رات آئے گی، اللہ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرے گا، ہے کوئی معافی مانگنے والا آج اسے معاف کر دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا چھپر پھاڑ کے روزی دے دو، ہے کوئی ضرورت مانگنے والا اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ کل مغرب سے لے کر فجر
فرشتوں کی عید والی رات ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک اور پتے کی بات بتاؤ، آپ ذرا برابر توجہ دینا، مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ بچوں سے زیادہ میں پیچھے والوں سے سننا چاہتا ہوں، کون سا مہینہ؟ شعبان۔ شعبان میں کتنے حروف ہیں؟ 5، شین، عین، با، الف، نون۔ اب سننا برابر، یہ شعبان کا چاند نظر آیا بغداد کی جامع مسجد میں، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر جیلانی، کوئی شخص آئے اور آ کر کہا حضرت وہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب شعبان کا مہینہ آ گیا۔ تو حضرت نے کہا مبارک ہو، شعبان کا مہینہ آ گیا، پیارے نبی والا مہینہ آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی نے مغرب کی نماز پڑھائی، وہی آدمی پھر کھڑا ہو گیا، حضرت شعبان کا مہینہ آ گیا۔ حضرت نے کہا معلوم ہے شعبان کا مہینہ آ گیا، ہم سب دعا کرتے۔ کہا نہیں، مجھے بتاؤ شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کام کرو، تم جاؤ کل صبح فجر پڑھنا، ہم بتا دیں گے آپ کو مطلب کیا ہے، عشاء میں مت پوچھنا۔ کب پوچھنا؟ کل فجر میں پوچھنا۔ اچھا، وہ صاحب تو چلے گئے، سارے جو شاگرد تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے حافظ تھے، بولو سبحان اللہ، قاری تھے، بولو سبحان اللہ، عالم تھے، بولو سبحان اللہ، محدث تھے، سبحان اللہ، مدرس تھے، بولو سبحان اللہ، مفسر تھے، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو سارے اسٹوڈنٹوں نے کہا حضرت ہم کو بھی تو ترجمہ معلوم ہے، شعبان کے معنی پھیلانا، بندہ ہاتھ پھیلائے گا اللہ رحمت پھیلائے گا۔ آپ نے اس کو شعبان کا مطلب نہیں بتایا، آپ نے اس کو کہا کل فجر کی نماز میں آنا۔ تو حضرت آپ تو اتنے بڑے استاد ہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ کل فجر کے بعد آنا؟ سننا میرے احمدآباد والوں، سننا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اب جواب دینا بند کر دیا، اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا، بولو سبحان اللہ۔ اب دوسرے دن فجر کی نماز میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد اعلان کیا، بھائی کہاں ہے وہ جو کل مجھے پوچھ رہا تھا شعبان کا ترجمہ کا، کہاں ہے وہ؟ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، میں آپ کو پوچھ رہا تھا۔ فرمایا مشورہ ہو گیا، بولو سبحان اللہ، بولو مشورہ ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایسے اپنی انگلیوں مبارک کو آگے کیا اور فرمایا شعبان میں پہلے شین، پھر عین، پھر با، پھر الف، پھر نون، شین شرافت، یہ مہینہ شرافت والا، بولو سبحان اللہ۔ عین عین عین، علا علا علا، یہ مہینہ بلندی والا، بولو سبحان اللہ۔ پھر با 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 مانے بر، بر یعنی نیکی، یہ مہینہ نیکیوں کے کرنے والا، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا الف الف الف، الف کے معنی الفت، یعنی یہ مہینہ الفت والا، محبت والا۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرے نبی نے مجھے خواب میں بتایا اگر کوئی یہ مہینے کی شرافت سمجھ جائے، شین عین سے بلندی سمجھ جائے اور با سے نیکی سمجھ جائے اور الف سے الفت سمجھ جائے تو آخر میں نون ہے۔ اللہ فرماتے اپنے نور سے میں سامنے والے بندے کے دل کو منور کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری احمد علی صاحب، قاری احمد علی صاحب، شعبان المبارک، شعبان المبارک، جامعہ قاسم العلوم۔ اللہ یہ مدرسے کو مبارکی نصیب فرمائے اور پورا مجمع بولے اللہ شعبان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں یہ مدرسے کے بارے میں خاص کر کے ہمارے جو بچے حافظ قرآن ہوئے ان کے بارے میں حدیث سناؤں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ جتنے حفاظ کرام ہیں یا جتنے بچوں نے ناظرہ پورا کیا ہے نا، ایک بار محبت سے ان کو دیکھ لو۔ پورا مجمع پہلے میرے کو بولے گا، جس میں میری ماں بہنیں بیٹیاں جو بھی سنتا ہوگا جہاں سنتا ہوگا، سب ایک بات کہیں گے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ مولانا یہ بچے بولتے ہیں، وہ سب شادی والے کا کو نہیں بولتے؟ آپ کا بھی ایسا حال ہے گھر میں؟ ابھی معلوم ایک باپ تھا، اس کی لڑکی کا نام مدینہ، کیا نام؟ مدینہ نام رکھتے ہیں، لڑکی کا نام مدینہ۔ چلو باپ نے شادی کروا دی، شادی کروا دی، لڑکی کی شادی ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد وہ اپنے داماد کے پاس گئے، داماد جوائی بولتے گجراتی میں جوائی، وہ داماد کے پاس گئے، کہا میں نے اپنی بیٹی تم کو دی ہے، نام مدینہ ہے، کیسی ہے؟ کہا تم نے بیٹی دی ہے، نام مدینہ ہے، حقیقت میں کربلا ہے۔ یہ سب کربلا والے بیٹے، ذرا بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔ قیامت آئے گی کہ
پورا مجمع بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے ساتھ میں پڑھو القاریات ما القاریہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت سنو، قیامت میں ہم جتنے ہوں گے نا سب کا بدن تھر 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 کانپتا ہوگا، لیکن یہ جتنے حافظ قرآن ہیں نا، یہ حافظ قرآن یہ بھی آئیں گے قیامت کے میدان میں آئیں گے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے معلوم؟ حافظوں کو کانپتے کیوں ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ تو سب کہیں گے، میں بھی کہوں گا، مولانا محبوب بھی کہیں گے، آپ لوگ بھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا اللہ قیامت ہے، معلوم نہیں تو کیا فیصلہ کرے گا. اللہ ڈرے نہ تو کیا کرے؟ اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، اگر مجھے تمہیں عذاب دینا ہوتا تو میں تمہارے سینے میں میرا قرآن ہی نہ اتارتا. مطلب یہ کسی پر عذاب ہونے والا. اچھا پھر کیا ہوگا معلوم؟ اللہ کہیں گے حافظوں کو، حافظ بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی حافظات ہوگی، اللہ سب کو کنارے پر کھڑا کریں گے اور اللہ کہیں گے ان کے والدین کو آواز دیا جائے. اب ان کی اماں بھی آئے گی، ان کے ابا بھی آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کوئی آگے نہیں آئے گا. جتنے حافظین ہیں، جتنی حافظات ہیں، سب کے ماں باپ کو لایا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے کوئی آگے نہیں بڑھے گا. میں اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو تاج پہنانے والا ہوں. کون پہنانے والا؟ اللہ. اللہ کا ہاتھ کیسا کما یلیق بجلالی و شانی ہم نہیں بتا سکتے. اللہ اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائیں گے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ حافظ کی ماں اور حافظ کے ابا کے سر پر تاج رکھیں گے، ہمارے نبی فرماتے ایسے موتیوں کا تاج ہوگا کہ اگر ایک موتی زمین پر لائے تو پوری دنیا اجالا اجالا ہو جائے. یہ تو کس کو دیا جائے گا؟ حافظ کی امی کو اور حافظ کے ابا. ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے وہ جو سائیڈ پہ حافظوں کو کھڑا کیا ان کو کیا ملے گا؟ کیونکہ یہاں تو خالی پیٹی ملی ہے، صندوق ملی ہے. یہاں تو مولانا محبوب آپ بہت فاسٹ انعامات بول رہے تھے، کتنے بہت انعامات بول گئے. عبداللہ بھائی نے، عبد الرحمن بھائی نے، صدیق بھائی نے، عبداللہ بھائی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو چوکاتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں نا، کبھی کبھی رات کو نیند میں بھی بیان کرتا ہوں تو میری بیوی میرے کو کہتی کیا، میں بھی سمجھ جاتا ہوں بیان کرتا رہا. میں نے کہا وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لیکن مولانا آپ کے لیے ٹینشن ہے، کیونکہ آج آپ نے عبداللہ بھائی کے 500 نے، فلاں کے 600 نے، اس کے 700 نے، اس کے 2000 نے، کسی کے 5000 نے. اب آپ رات کو آج خواب میں بولو گے، بیوی کہے گی مولانا لاؤ، یہ سب تو گیا. خیر آپ لوگ ہنسے، میرے کو بہت اچھا لگا. لیکن آج مولانا حبیب صاحب میں ان حافظوں کا مرتبہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم آپ محبت سے دیکھ لو، شاید دیکھنے پر بھی اللہ مغفرت کر دیں گے. معلوم ہے ایک صحابی نے پوچھا میرے پیارے نبی حافظ کو کیا ملے گا؟ یہ جو بچے حافظ ہوئے، دینے والوں نے دنیا میں جو دینا تھا دیا، اللہ آپ کیا دینے والے؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حافظ کو بلائیں گے، ایک ایک حافظہ کو بلائیں گے. اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. قرآن پاک میں 6666 آیتیں، جنت کی سیڑھی 6666. یہ حافظ آئے گا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے گا، من الجنت والناس پر پہنچے گا. اللہ کی قسم سارے حافظوں کا قدم جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ سب جنتی ہے. بولو یہ سب حافظ قرآن کیا ہے؟ جنتی ہے. اللہ ان کے ماں باپ کو بھی مبارک کرے جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائے گا. وہ کیا شان ہوگی. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ جنتی ہے، آپ کو بھی جنتی بننا ہے؟ بھائی ٹائم بہت کم ہے، جلدی بولو نا، بننا ہے؟ کس کس کو ہمارے نبی کو دیکھنا ہے ابھی ابھی دنیا میں قیامت کے میدان میں تو دیکھیں گے. بولو انشاءاللہ. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر. نہیں ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر. ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں پورا مجمع بولے. وہ دیکھو دیکھو اوپر دکھا کیا ہے؟ چاند ہے نا.
ہاں سب ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ ہم لوگ کرے تو ہوتا ہے کچھ؟ کرو نا اے بچوں کرو، میں نے بھی کیا تھا ایک زمانے میں۔ ہوا کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو میں نے پھر چاند کو پوچھا، میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے، ہم پورا ہاتھ کرتے تجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو چاند نے میرے کو کہا، قاری احمد علی اللہ نے ہم کو تیرا نہیں، اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ بولو چاند بھی مصطفیٰ کا غلام، بولو سبحان اللہ۔ سورج بھی مصطفیٰ کا، سورج ایسا غلام کہ سورج ڈوب گیا، بولو سورج ڈوب گیا، اور ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے۔ 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اور سب سے بڑا کمال بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سورج بھی غلام، چاند بھی غلام، ارے بے جان پتھر اور درخت بھی غلام، بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر درخت ہر پتھر ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اچھا پھر میں واپس وہ بات پر آتا ہوں، ہمارے نبی کو دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے، کس کس کو کرنا ہے؟ بڑا کنجوس علاقہ ہے مولانا۔ یہ سوال میں نے ابھی سورت میں کل رات کو پوچھا، سب نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، یا کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، میرے کو سلام کرتا کیا؟ ارے بولو نا سب کو پیارے نبی کا دیدار کرنا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں آئے گا، بتاؤ ان سے بڑھ کر کوئی آئے گا؟ وہ صرف اتنی بات یاد رکھو، میں پھر وہ بات پر آ رہا ہوں، اتنی بات یاد رکھو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنا رہا ہوں۔ ابھی جیسے آپ نے ایک بچے نے جو قرآن پاک کی عظمت پر بیان کیا، آپ نے بتایا کہ اس کے والد کا 1 ہفتے پہلے انتقال ہو گیا، اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میں اس بچے کو کہوں گا اطمینان رکھنا، ہمارے نبی تو دنیا میں آئے ابا کو دیکھا ہی نہیں، یتیم پیدا ہوئے، بولو ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ کہ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہمارے نبی کی عمر تھی 12 یا 15 مہینہ، بولو کتنا مہینہ؟ 12 یا 15 مہینہ، ابا تو تھے نہیں، بولو ابا تھے نہیں، ہاں 12-15 مہینہ، یا بعض روایتوں میں لکھا 2 سال کے اوپر، جو بھی ہو ابا تو تھے نہیں۔ ان کی ماں تھی نا، ان کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ، وہ رات کو ایسے ہمارے نبی کو سلا رہی، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ماں کی ممتا اپنے بچے کو سلاتے۔ اچھا بی بی آمینہ کہتے میرا ایسا گھر تھا کہ اس پر چھپر بھی نہیں تھا، بولو اس کے اوپر چھپر بھی نہیں تھا۔ اب بی بی آمینہ روئے جا رہی روئے جا رہی روئے جا رہی، کیوں رو رہی ہے معلوم ہے؟ اور بی بی آمینہ کہتی ہے میرے بیٹے محمد، یہ سنو، بی بی آمینہ کہتی میرے بیٹے محمد تمہارے ابا نہیں ہے نا، تمہارے ابا نہیں ہے نا، آج تمہارے ابا ہوتے تو تم کو کھلونا لا کے دیتے، آج تمہارے ابا ہوتے تو تمہیں کھلونا لا کر۔ اور پھر بی بی آمینہ روتے روتے کہتی ہے محمد میرے بیٹے محمد، میں گئی تھی بازار گئی تھی، بازار میں مٹی کا کھلونا تھا، بازار میں لکڑے کا بھی کھلونا تھا، اور بازار میں لوہے کا بھی کھلونا تھا، لیکن محمد کیا کرے تیری ماں کے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے بہت سوچا کہ مٹی کا کھلونا لے لو، لکڑے کا کھلونا لے لو، کچھ اچھا کھلونا لے لو تاکہ میرا بیٹا تیرا دل خوش ہو جائے، لیکن میں ماں ہوں نا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، مجھے کچھ بھی کھلونا نہیں ملا۔ یہ کہہ کر بی بی آمینہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اچانک روتے روتے بی بی آمینہ نے اوپر دیکھا تو دیکھو ہم تو دیکھتے چاند ایک جگہ پر ہے نا، بولو ایک جگہ پر ہے، بی بی آمینہ نے اوپر دیکھا تو چاند ادھر چلا گیا، پھر بی بی آمینہ نے دیکھا تو چاند ادھر چلا گیا، ارے پھر بی بی آمینہ نے دیکھا تو چاند ادھر چلا گیا، ارے پھر بی بی آمینہ نے دیکھا تو چاند پیچھے چلا گیا۔ بی بی آمینہ کہتی میں نے کبھی
لیکن بی بی آمینہ کہتی جب میں نے گردن جھکائی میں نے دیکھا میرے بیٹے محمد یوں اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، یوں اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، یوں اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو اللہ کی طرف سے آواز آئی ہوگی بی بی آمینہ یہ کھلونے سے کھلنے والا بچہ نہیں ہے، یہ زمین پر رہے گا، آسمانوں پر حکومت کرتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن کس کس کو ہمارے نبی کو دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو کرنا ہے نا، میں سب کو کروا سکتا ہوں۔ آپ بہت تعجب کرتے ہوں گے کہ قاری صاحب میں کہاں اتنی طاقت ہے، آگے کیسے طاقت ہے وہ بتاؤ۔ سنو اب ہاتھ نیچے رکھو اور برابر غور سے سننا۔ ایک صحابی آئے اور آ کر اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ پردہ فرما گئے، آپ اللہ کی رحمت میں گئے، اس کے کچھ ہی دن گزرے ہوں گے ایک صحابی آئے اور کن کے پاس آئے؟ حضرت عائشہ۔ بولو کن کے پاس؟ حضرت جو ہماری ماں ہے، بولو ہماری ماں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اچھا وہ صحابی روتے روتے آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اماں عائشہ او اماں عائشہ۔ تو حضرت عائشہ کے اندر سے بھری روتی ہوئی آواز ہے، کیا ہوا، کون ہے؟ آنے والے نے کہا بہت نبی کی یاد آتی ہے، بہت نبی کی یاد آتی ہے۔ اماں عائشہ اتنا بتا دو کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا بتا دو کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، میرے نبی کا کردار مبارک کیسا تھا، میرے نبی کا اٹھنا مبارک، میرے نبی کا بیٹھنا مبارک، میرے نبی کا چلنا مبارک، میرے نبی کا بولنا مبارک، میرے نبی کا خاموش رہنا مبارک، میرے نبی کا کھانا مبارک، میرے نبی کا پینا۔ اور وہ صحابی نے جب کہنا شروع کیا روتے گئے حضرت عائشہ روئی اور حضرت عائشہ ہماری ماں نے کہا میں کہاں تک بتاؤں، کب تک بتاؤ کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک جملہ بتاتی ہوں قیامت تک کام آئے گا، بولو سبحان اللہ۔ ایک جملہ بتاتی ہوں قیامت تک کام آئے گا۔ وہ صحابی نے دروازہ پکڑ لیا، اماں عائشہ بتاؤ نا میرے نبی کے بارے میں کچھ تو بتاؤ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن، خلقہ یاد کر لو، خلقہ القرآن، یعنی ہماری ماں عائشہ نے فرمایا جس کو محمد کو دیکھنا ہے قرآن کو دیکھ لے، قرآن کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ وہ صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ آج بھی اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا۔ اللہ فرماتے میرے بندے بندیوں محبت کے ساتھ قرآن اٹھا لو، چوم لو، پڑھ لو، صحیح کر لو، قرآن پڑھتا جائے گا، مصطفیٰ کا دیدار ہوتا چلا جائے گا۔ کون کون تیار ہے بھائی قرآن پڑھیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ بات ختم کر رہا ہوں، بولو یہ آج کا مدرسہ، یہ ہمارا جامع العلوم جامعہ حاضہ آج بتا رہا ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی بچیاں اتنا اچھا نظم اور نعت پڑھ سکتی ہیں، بچے اتنی اچھی تقریر کر سکتے ہیں، او بچے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ پورا رکوع پڑھا، سامنے اس کا ترجمہ ہو گیا۔ خوش نصیب ہے میرے پیارو۔ ایک بات بتاؤ، ہمارے موبائل میں جو گندا پنا ہوتا ہے نا، بولو ہمارے موبائل میں جو گندا پنا، آخری درجے کی فلم، یہ ہم لوگ جو ڈرگز لیتے ہیں، کھانسی کے سیرپ پیتے ہیں، ایم ڈی کی عادت ہو گئی ہے، پاؤڈر کی عادت ہو گئی ہے، قسم پروردگار کی شعبان مہینہ ہے، کب سے اللہ عذاب اتار دیا ہوتا، کب سے اتار دیا ہوتا، آسمان سے آگ اتارا ہوتا، اللہ زمین میں بھوکا زلزلے لایا ہوتا۔ قسم اللہ کی اتنے گناہ کرتے ہم نالائق، ہم کمینے اتنے گناہ کرتے، اللہ ہم کو زمین میں ڈھسا دیتا، اللہ معلوم نہیں پانی کا طوفان لاتا، مگر ہمارے نبی نے فرمایا تھا، آج وہی بات صحیح آ رہی، ہمارے نبی فرماتے جب کوئی معصوم بچہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرتا ہے۔ یہ مدرسہ قاسم العلوم میں کتنے بچوں نے قرآن پڑھا اور حافظ ہو گئے؟ پورے قرآن میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے، کتنے بچوں نے پڑھا؟ اس لیے ہم کچھ بھی گناہ سے توبہ کریں گے لیکن سیدھا ٹھوک کر کہیں گے دنیا کے کونے کونے میں عذاب آئے گا، مگر اس مدرسے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا تو جس نے قرآن کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ آخری بات سبحان اللہ بولو گے نا؟ سبحان اللہ کہنے والے نے کتنا خوب کہا، کتنا خوب کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کر دیا، بولو نا بھائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کر لیا اور مصطفیٰ کو حضرت عائشہ کے کمرے میں موجود کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اعلیٰ بنایا، مصطفیٰ کو بھی اعلیٰ بنایا. اللہ نے قرآن کو بالا بنایا، مصطفیٰ کو بھی بالا بنایا. اللہ نے قرآن کو نرالا بنایا، مصطفیٰ کو بھی نرالا بنایا. اللہ نے قرآن کو حسین بنایا، مصطفیٰ کو بھی حسین بنایا. اللہ نے قرآن کو کتابوں کا سردار بنایا، مصطفیٰ کو نبیوں کا سردار بنایا. اللہ نے قرآن کو واعظ بنایا، مصطفیٰ کو واعظ بنایا. اللہ نے قرآن کو نصیحت بنایا، مصطفیٰ کو ناصح بنایا. اللہ نے قرآن کو وصیت بنایا، مصطفیٰ کو واصی بنایا. ارے میرے پیارو، جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو پڑھا قاری بن گیا، جس نے مصطفیٰ کو پڑھا وہ صحابی بن گیا. اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. شعبان مہینے میں بات ختم کرتے ہوئے آخری بات لا رہا ہوں. کل کون سی رات ہے؟ کل کی رات کا نام معلوم ہے؟ میرے کو کسی نے معلوم نہیں. کیا معلوم؟ کیا بولا؟ شبرات. شبرات یو پی بہار میں بھی شب برات ہی بولتے ہیں. کہ آج میں نے جو وہ بہاری اور یو پی زبان سنا نا، میں بہت خوش ہو گیا. جو واہ 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 کر کے بولتے تھے نا، کیا سسروانے بھائیوانے اللہ جانے کیا. آپ فکر مت کرنا، میرا سسرال بھی یو پی کا ہی ہے، اسے جتنے تم دکھی اس سے زیادہ میں دکھی ہوا ہے. ایک نے تو میں جماعت میں گیا تھا، جماعت میں نہیں گیا تھا بلکہ خانقاہ میں گیا تھا. میرے شیخ پہلے کون معلوم؟ یو پی میں جونپور میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ. تو ایک میرے کو ساتھی آ کے میرے کو پوچھتا ہے، مولانا ہمارے گجرات میں تو کوئی ایسا نہیں پوچھتا، یہاں سب لوگ ایسا کیوں پوچھتے؟ میں نے جواب کیا دیا وہ نہیں بتاؤں گا، ورنہ یہاں بہت ڈینجر ہو جائے گا. وہ میرے کو آ کے پوچھتا ہے کہ مولانا یہاں سب کیا؟ میں نے کہا کیا پوچھتے ہیں تیرے کو؟ جتنا دیکھو میرے کو کہتے ہیں مردوا کیسے ہو، مردوا کیسے ہو، یہ واہ واہ کیا. میں نے کیا جواب دیا وہ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن میں نے جواب دے دیا تھا اس وقت میں. اس وقت تو میں صرف ایک بات بتاؤں گا. کل کی جو رات ہے نا، اس کا نام شب برات. بولو کیا نام؟ شب برات. لیلۃ الرحمہ، انگلی پہ گنتے جاؤ. لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البرکہ، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الرضوان. اور سب سے بڑا نام کل کی رات کا جو ہم کو نہیں معلوم ہے، لیلۃ السق. یعنی کل ہمارے کاغذ پر تھپا لگے گا. کیسا تھپا لگے گا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل کی رات میں تھپا لگے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ہر ایک کے دستاویز پہ تھپا لگاؤ. پورے سال میں، آنے والے سال میں کون غریب رہے گا، کون امیر رہے گا، وہ تھپا لگے گا. کون بیمار رہے گا، کون تندرست رہے گا، وہ تھپا لگے گا. کون عزت والا رہے گا، کون ذلیل رہے گا، وہ تھپا لگے گا. کون سخی رہے گا، کون دکھی رہے گا، وہ تھپا لگے گا. کس کی شادی ہوگی، کس کی نہ ہوگی، وہ تھپا لگے گا. یہ بھی تھپا لگے گا کون ایمان والا رہے گا، کون بغیر ایمان والا رہے گا. اور یہ بھی تھپا لگے گا مرے گا تو کلمہ ملے گا یا نہ ملے گا. اس لیے کل کی رات بہت امپورٹنٹ رات ہے. ہمارے بہت سارے جوان رات کو بہت گناہ کرتے ہیں. بڑی رات کو ہمارے، میرے کو یہ احمد آباد میں نہیں معلوم، اگر آج بڑی رات ہوتی تو ہم احمد آباد میں ہی بڑی رات منا لیتے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ کل چاند کے حساب سے کل کی رات بنی ہے. لیکن بہت سو کو ہم ہمارے وہاں سورت میں دیکھتے ہیں، وہ موٹر بائک پہ اسٹن کرتے. اسٹن رات ہوگی، سناٹا چھایا ہوگا، ایک دو چار دوست لے کر وہ بائک کو لے کر اڑاتے بائک کو. ارے اس سے بڑا پاگلی کون ہوگا؟ کمپنی 2 ٹائر دیتا ہے، کائے کو 1 ٹائر پر چلاتا ہے بھائی. دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ وہ ایک آدمی تھا نا، ایک آدمی احمد آباد سے آیا، ریلوے اسٹیشن سے آیا، آ کر بولتا ہے پورے ریلوے کو الو بنایا. کہا کیا ہوا، کیسے الو بنایا؟ اتنے بڑے ریلوے کو تو کیسے الو بنایا؟ کہا بمبئی کا ٹکٹ لیا، جانے کا ہی نہیں ہے. الو بنایا کہ خود پاولا بنا. ویسے یہاں بھی اچھی خاصی بائک اللہ نے دی ہے بھائی، چلانا بائک آرام سے چلا. نہیں وہ 1 ٹائر پر چلائے گا، زور سے ہارن بجائے گا. ایک بات یاد رکھنا، بڑی رات ہے، بڑی رات ہے، چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جائے گا. سننا برابر، بڑی رات ہے، چھوٹا گناہ بھی. آپ میں پورے احمد آباد والوں کو کہتا ہوں، آپ لوگ فجر کی نماز احمد آباد میں پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی بھی عالم سے پوچھو میں نے فجر کی نماز احمد آباد میں پڑھی اور احمد آباد کی سب سے بڑی مسجد میں جا کے میں نے فجر کی نماز پڑھی، مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ کہنے والا کہے گا، کوئی بھی عالم کہے گا زیادہ سے زیادہ 500 نمازوں کا ثواب ملا. بولو سبحان اللہ. لیکن یہی فجر کی نماز اب بیت المقدس جاؤ، مسجد اقصی،
وہاں جا کے فجر کی نماز پڑھو, پوچھو علماء کو کتنا ثواب ملے گا, 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور یہی فجر کی نماز مسجد نبوی میں جاؤ, ہمارے پیارے نبی کی مدینے کی مسجد نبوی میں جاؤ, فجر پڑھو, کتنا ثواب ملے گا, 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور یہی فجر کی نماز کعبے کے پاس جا کے پڑھو, 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو فجر کی نماز تو سب جگہ ہے, فرق کیوں ہو گیا؟ جگہ بڑی ہوتی ہے ثواب بڑھ جاتا ہے, رات بڑی ہوتی ہے چھوٹی نیکی بڑی ہو جاتی ہے. لیکن کل رات بڑی ہے, چھوٹا گناہ بھی. اور ایک ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں آپ سے, یہ ایم ڈی چھوڑو, ڈرگز کا ایڈکٹ بنا چھوڑو, دارو پینا بند کرو, یہ ویمل گھٹکے بند کرو, یہ تمباکو بند کرو. اور مولانا محبوب صاحب, یہ سب کا تو نشہ ہے, سب سے بڑا نشہ ہے تو موبائل کا نشہ ہے. یہ جو موبائل کا مکالمہ تھا نا, کاش ہماری زندگی میں اترتا. اچھا میرے کو بتاؤ کس کس کو یہ سب چیزیں چھوڑنا ہے؟ گناہ چھوڑنے والا کون کون ہے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. سب گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. آج میں 3 باتیں کر کے بس یہاں سے جا رہا ہوں. کل سے شروع, کل سے نہیں, شروع کب سے کرو گے؟ ابھی سے. اور کل سے تو ایک دم پابندی انشاءاللہ, کیونکہ فیصلے کی رات میں ہم کو یہ فیصلہ لکھوا لینا ہے کہ میں احمد آباد والا آج تک گناہ کیا, لیکن اب توبہ کرتا ہوں, اب گناہ نہیں کروں گا. بولو انشاءاللہ. ایک کام کرو, کتنے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ایک قاری احمد علی بول کے گیا, ویمل کے اوپر بول کے گیا, گھٹکے کے اوپر بول کے گیا, دارو کے اوپر بول کے گیا, ایم ڈی کے اوپر بول کے گیا, ڈرگز کے اوپر بول کے گیا. کیا اس کے بولنے سے ہم چھوڑ دیں گے؟ 15 سال سے ہم پیوٹ ہے, اب اتنا جلدی کیسا بھول جائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی قاری احمد علی کا بیان مت سنو, ایک کام کرو. دیکھو شعبان مہینہ ہے, محمد کا مہینہ ہے صلی اللہ ہو. ایک کام کرو, اللہ سب گناہ آٹومیٹک چھڑا دے گا. بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکا, ڈرگز, اللہ چھڑا. بلکہ کوئی گٹکا آ کے دے گا نا, ہٹا, ارے تو پیتا تھا نا, کھاتا تھا نا, کہا بس میرے اللہ نے چھڑا دیا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, میری ماں, بہنیں, بیٹیاں, یہ موبائل کا نشہ سب چھوٹے گا. ایک کام, اونلی ون, بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک کام, کیا کام کرو؟ اللہ کہتا میں پیدا کرنے والا, مجھے معلوم ہے کیا کام کرے گا تو میں گناہ چھڑاؤں گا. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیوں 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جاؤ. اللہ فرماتے میری قسم تو نماز پڑھتا رہے گا, میں تیرے گناہ کو چھڑاتا جاؤں گا, چھڑاتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. کون کون تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک تو ہوگا. دوسری بات ایک میں پوچھوں, چاہیے نہیں تو میرے کو دو. بھائی سب کچھ پیسہ چاہیے, بچوں کو معلوم نہیں نا, شادی ہوئے پھر پتہ چلے بیوی کتنا مانگتی ہے, حیران کر دیتی ہے, نہ جیتی ہے چین سے, نہ جینے دیتی ہے مولانا چین سے. ایک بات, ہاں دیکھو مولانا بولتے ہیں نہ مرتی ہے نہ مرنے دیتی ہے. مولانا وہ مرے تو چلے, اپنے کا کو مرنے کا. خیر اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرماوے. آج میں آپ کو مالدار بننے کا طریقہ بتاتا ہوں. بننا ہے نا, مالدار بننا ہے نا, بننا. اللہ کی قسم دیکھو, میں کوئی تعویذ دوں گا, ہو سکتا فیل ہو جاوے. آپ کو کوئی بھی احمد آباد والا مولانا تعویذ دے فیل ہو جاوے, ڈائریکٹ اللہ سے تعویذ لے لو مالدار بننے کا. میرے کو مالدار بننے کا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے تو سننا, تو اور تیری فیملی جو تیرے گھر میں رہتے, اللہ فرماتے سب کو نمازی بنا دے. اللہ کہتے قسم, اللہ کہتے فکر مت کرنا, روزی کی فکر مت کرنا, ہم تیرے دروازے تک روزی پہنچائیں گے. بولو سبحان اللہ. لیکن نماز کس کو پڑھنا پڑے گا؟ ہم کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی. کہیں پہ بیوی بہت نمازی ہوتی ہے, وہ فجر میں شوہر کو اٹھاتی تو شوہر کہتا ہے آئی بڑی پڑھ لینا, تو تیرا پڑھ لینا. اور کہیں بیچارہ شوہر نمازی ہوتا ہے تو وہ بیوی کو کبھی اٹھاتا ہے نا, اے فجر پڑھنے اٹھ, اب رہنے دے تیرا سب پول کھول دوں گی, کیسا ہے تیرے کو معلوم ہے. اسی لیے ہمارے نبی نے بہت اچھی آئیڈیا دی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فجر کے وقت میں شوہر کی آنکھ کھل جاوے نا, وضو کر لے نا, تھوڑا سا پانی لے لے, اپنی بیوی کے چہرے پہ یوں چھڑکے, تو بیوی چوک کے اٹھے گی, کیا ہوا؟ ہاں, تو کہنے کا میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں, تو بھی نماز پڑھ لے. یا بیوی کی آنکھ کھل جائے, وضو کر لے, شوہر کے چہرے پہ تھوڑا سا پانی چھڑک دے, تو شوہر بھی غصے میں کہے گا کیا ہو گیا صبح صبح میں؟
میں بھی نماز پڑھی ہوں، تو بھی نماز پڑھ لے، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا دے گا، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا۔ لکھا ہے کہ اگر ایسا کام کرے اور دونوں نماز پڑھ لے نا، فرشتہ اعلان کرتا ہے جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اللہ نے تم دونوں کے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا کرنے کا؟ پانی ہاں، پوری بالٹی نہیں ڈالنا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، چھڑکنے کا پانی ہلکا ہلکا۔ ہاں، پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ دیکھو پہلی بات میں نے بتا دیا، نماز پڑھیں گے، سارے گناہ چھڑانے والا کون؟ نماز پڑھیں گے، بھر بھر کے چھپر پھاڑ کے روزی دینے والا کون؟ اور آخری بات اس پر ختم کر رہا ہوں، کل سے ارادہ پکا، کل فیصلے کی رات ہے، آج ہی سے ہم پریکٹیکل ہو جائیں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا تو نمازی بنے گا میں جنتی بناؤں گا، بولو تو نمازی بنے گا میں جنتی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میری بندیاں 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، میں آسمانوں پہ جنت جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا۔ تو سب باتیں پکی انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں گے۔ ارے بناؤ بناؤ، یہ بچے جو حافظ بنے نا، یہ ماں باپ کا انویسٹمنٹ ہے، سارا انویسٹمنٹ فیل ہو سکتا ہے، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ایسا بچہ چھوڑ کے جا، اس کے سینے میں قرآن چھوڑ کے جا، تو قبر میں پڑا رہے گا، بچہ دعا کرتا رہے گا، اللہ ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ دن بدن بناتا رہے گا۔ تو یہ پورا انویسٹمنٹ ہے ہمارا۔ یا اللہ مبارک کرے یہاں کے تمام مدرسے کے اساتذہ کو، یہاں کے طلباء کو اور یہاں کے ذمہ داران کو، اور سب سے زیادہ میں شکر ادا کروں گا میرے دوست مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کا، اور یہ پورے مجمع کا شکریہ۔ اب ہم سب میں چونکہ میرے ٹرین کا وقت بالکل قریب ہو گیا، میں جا رہا ہوں، آپ لوگ اسی طرح سکون کے ساتھ بیٹھیں گے، صدر محترم آئیں گے، دعا کروائیں گے، اس کے بعد یہ مجمع جائے گا۔ میں سلام کرتا ہوں، آئندہ کبھی احمد آباد آئیں گے تو سب سے ملاقات کروں گا، سلام کروں جواب دے دو۔ ہاں؟ وہ ٹائم بہت ہو گیا ہے بھائی، 2 منٹ ذکر کر لے، چلو ذکر کر لے۔ اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ